نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر اجلاس اور اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، آج کا یہ جلسہ اپنے اندر دو عنوان لیے ہوئے ہے۔ ایک تو جلسے کا عنوان دستار بندی ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے 3 بچے پیش کیے گئے جن کے سروں پر اکابر علماء کرام نے دستار باندھا، اور اس جلسے کا دوسرا عنوان اصلاح معاشرہ ہے۔ اب تک آپ حضرات نے تعلیم کے حوالے سے یا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائی ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے ہمارے اس جلسے کے ناظم کوئی معمولی آدمی نہیں، بلکہ اگر ایک طرف وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں تو دوسری طرف پی ایچ ڈی بھی کیے ہوئے ہیں۔ دونوں علوم کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ درمیان میں ناظم اجلاس محترم نے بھی بڑی ہی قیمتی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جلسے کا جو پہلا عنوان یعنی دستار بندی ہے، اور یہ جلسہ مدرسے کے صحن میں مدرسے کی جانب سے ہو رہا ہے، تو مدارس کی تاریخ کے سلسلے میں کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے ناظم اجلاس مدد ذلہ نے مدارس کے نصاب کے سلسلے میں جو گفتگو فرمائی ہے، چند باتیں اس کے حوالے سے بھی ضرور کہوں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مدارس اسلامیہ ہر دور میں دین کی حفاظت اور دین کے بقا کے ذریعہ رہے ہیں، اور یہی وہ مراکز ہیں جہاں ہر دور میں قرآن اور حدیث، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے مدارس کی جو صورتحال تھی وہ کچھ الگ تھی، اور 1857 کے بعد مدارس کی صورتحال کچھ الگ ہو گئی۔ 1857 سے پہلے جو مدارس ہمارے اس ملک میں چل رہے تھے، وہ مدارس اس نظام، اس انداز سے نہیں چل رہے تھے جیسے آج چل رہے ہیں، کہ مدرسے کی ایک کمیٹی اور مدرسے کے یہ چندے ہو رہے ہیں اور مدرسہ عوامی چندوں سے چل رہا ہے، بلکہ اس دور میں نواب کے ذریعے، رئیس کے ذریعے، حکومتوں کے ذریعے مدارس چل رہے تھے، مدارس کا ایک نظام قائم تھا۔ لیکن اس ملک کے اندر جب انگریزوں کا اقتدار آیا اور انگریز اس ملک کے اندر مالکانہ حیثیت کو اس دن مستحکم کر لیا
جس دن کی سلطان ٹیپو کی شہادت ہوتی ہے، یعنی 1799 میں 1799 میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جب شہید ہو گئے تو انگریز نے ان کے لاش کو پیروں سے ٹھوکر مار کے ایک جملہ کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ اس کا جملہ تھا خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور جو فرمان چلے گا وہ انگریز بہادر کا چلے گا۔ یعنی جو بادشاہ ہوگا وہ ایک کٹھ پتلی سرکار ہوگا، بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جو ہمارا حکم ہوگا اس کے مطابق بادشاہ عمل کرے گا۔ جس دور میں انگریزوں نے یہ اعلان کیا تھا، اس دور میں سب سے پہلے انگریزوں کا جواب دینے کے لیے جو شخص سامنے آیا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند جلیل خاتم المحدثین حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی علم کے آدمی نہیں تھے، بلکہ ان کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی اور تعلیمی ادارے سے تربیت یافتہ نہیں تھے، بلکہ وہ خالصتاً مدرسہ رحیمیہ کے پڑھے ہوئے تھے۔ آج ایک بات مدارس کے نصاب کے سلسلے میں بار بار آتی ہے کہ مدارس کا نصاب بدلنا چاہیے، مدارس کے نصاب میں اس طرح سے ترمیم ہونا چاہیے اور مدارس کے نصاب کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ بات آپ اپنے قلوب پہ نقش کر کے جائیے گا۔ کسی بھی چیز کے فائدے اور نقصان کا معیار یہ ہے کہ اس چیز کے سامنے آنے کے بعد اس کے ذریعے سے کیا حاصل ہوا۔ اگر فائدہ حاصل ہوا، اگر کوئی کالج کھولا گیا، کوئی ادارہ کھولا گیا، کوئی درسگاہ کھولی گئی اور اس درسگاہ سے جو پروڈکٹ تیار ہوئے، جو وہاں سے افراد تیار ہوئے، جو وہاں کی جماعت تیار ہوئی، اس جماعت کو دیکھا جائے کہ وہ جماعت کامیاب جماعت ہے، یہ کامیاب جماعت نہیں ہے، اس جماعت کی حیثیت کیا ہے۔ اگر وہ جماعت ناکام ہے، اگر وہ جماعت کامیاب نہیں ہے، تو میں علل اعلان کہتا ہوں کہ ایسے مدارس کے نصاب کو فی الفور بدل دینا امت کی ذمہ داری ہے، اور اگر لوگ نہیں بدلیں گے تو وہ اس دور کے مجرم ہوں گے اور پاپی ہوں گے۔ لیکن اگر جو جماعت تیار ہوئی، جو افراد تیار ہوئے، وہ افراد اس لائق تھے جن کا کردار، جن کا عمل، جن کا علم اور جن کا اتقان ساری چیزیں مسلم ہیں، جن کے علوم سے فائدہ ہوا، جن کی تحریک سے فائدہ ہوا، جن کے نظام سے فائدہ ہوا، جنہوں نے جو نظام چلایا وہ سارے مسلمانوں نے قبول کیا، جو دین کی حفاظت کر کے گئے اور آج تک وہ روشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کسی ادارے سے ایسے کامیاب افراد نکلے ہیں تو یقیناً وہ نصاب کامل ہے، وہ نصاب مکمل ہے۔ اس نصاب کے سلسلے میں گفتگو کرنا یہ غلط ہے۔ مدارس اسلامیہ کا نصاب، مدارس اسلامیہ کا نصاب بنانے والے کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ مدارس اسلامیہ کا جو یہ نصاب چل رہا ہے، میں اس کو وحی الہی نہیں کہتا کہ کوئی
کوئی شخص یہ سمجھے کہ کیا مدارس کا نصاب وہی الہی، جی نہیں، مدارس کا نصاب بنانے والے علماء ہیں، اور ضرورت پڑے گی بدلا جائے گا، ضرورت پڑی کتابوں کو تبدیل کیا گیا۔ پہلے زمانے میں دارالعلوم کے نصاب میں بہت ساری کتابیں جاری تھیں، آج وہ کتابیں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن علماء نے اس نصاب کو بنایا ہے، کیا وہ علماء وہ ضروریات نہیں سمجھتے تھے؟ وہ علماء دوربین نہیں تھے؟ وہ علماء دور رس نہیں تھے؟ ان علماء کی نگاہ ان چیزوں پر نہیں تھی؟ اگر یہ بات کہنا ہوگا تو بہت آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ دارالعلوم کا جو نصاب بنا ہے تو دارالعلوم کا نصاب بنانے والے معمولی انسان نہیں ہیں، اس نصاب کو بنانے والے حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، قطب عالم، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اور علماء کرام کی ایسی بڑی جماعت ہے جس جماعت کے سلسلے میں آسانی سے کلام نہیں کیا جا سکتا۔ یوں تو مشورہ کوئی بھی دے سکتا ہے، مولانا سلمان صاحب دے دے، اور کوئی دے دے، اور دنیا کا کوئی فرد تنقید کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ ندوۃ العلماء کا جو نصاب ہے، اس نصاب کو پڑھ کے ندوے سے علامہ سید سلیمان ندوی، ندوے سے مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی پیدا ہوئے۔ آپ نصاب پر تنقید کریں، لیکن پہلے اپنے نصاب کو جاری کر کے ایسا پروڈکٹ امت کو دیں اور جن کے ذریعے سے ثابت ہو جائے کہ پچھلے جو لوگ تھے جو نصاب پڑھانے والے تھے ان سے کہیں زیادہ فائدے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اگر فائدے میں آگے بڑھے ہوں گے ہم آپ کو مبارکباد پیش کریں گے، لیکن صرف تنقید کر دینا، صرف اپنی بات کو کہہ دینا، صرف انفرادیت کو پیدا کر دینا، صرف کوئی کتاب لکھ دینا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، کیا علماء نے کردار ادا کیا ہے میں تھوڑی دیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر میں بتا رہا تھا کہ پہلے مدارس کی جو صورتحال تھی، جو نظام تھا، جو انداز تھا، وہ انداز آج جیسا نہیں تھا، لیکن انگریز جب آیا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں 1857 میں مدرسہ عالیہ کلکتہ کی جو آمدنی تھی وہ تقریباً 1,00,000 روپے آمدنی تھی، جس روپے کو حاصل کیا جاتا کرائے کے ذریعے سے، اس کی جاگیروں کے ذریعے سے، جو جاگیریں مدرسہ عالیہ کلکتہ پر وقف تھی۔ انگریز آیا، جب برطانیہ کے پارلیمنٹ میں یہ بات پاس ہوتی ہے کہ جب تک مسلمانوں سے قرآن نہیں چھینا جائے گا، مسلمانوں سے احادیث کو نہیں لیا جائے گا اور مدارس کو بند نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مسلمانوں پر قبضہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لہذا انگریز کھڑا ہوا اور اس نے ایک طرف سے مدارس کو بند کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ دہلی کی سرزمین میں کئی 100 مدرسے چلتے تھے، سارے مدرسوں پر تالا لگ گیا۔ کلکتے میں، لکھنؤ میں اور بہت ساری جگہوں پہ مدارس چل رہے تھے، کوئی نواب، کوئی رئیس، کوئی زمیندار اپنے خرچے سے مدرسے کو چلا رہا تھا۔ انگریز نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا اور مدرسہ بند ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام کا ایک بہت بڑا گروہ شہید ہو گیا، اور تاریخ کو پڑھو، تاریخ پر نگاہ ڈالو تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ آزادی کے جنگ میں مسلمانوں کی قیادت کرنے والے، انگریزوں کے سامنے سینہ سپر ہونے والے، انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے اور اس ملک سے سچی وفاداری پیش کرنے والے، سب سے آگے اگر کوئی ہے تو انہی مدرسوں کا نکلنے والے لوگ تھے، انہی مدارس میں پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ جو مدرسوں سے نکلے، شاہ عبدالعزیز نکلے، سید احمد شہید نکلے، مولانا اسماعیل شہید نکلے، مولانا عبدالحی بڈھانوی نکلے، علماء کرام کی پوری جماعت کو دیکھ لو جو سر سے کفن باندھ کر کے میدان میں آئے ہیں۔
1857 میں جب علماء شہید ہو گئے، ایک بڑی تعداد علماء کی شہید ہوئی، ایسے دور میں حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم ناناتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اس طرح سے اکابر کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ایک جگہ بیٹھا کہ کیا ہونا چاہیے، ملک ابھی غلام ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے علماء ہی سربراہی کریں گے، اور علماء شہید ہو گئے، اب علماء کی تعداد پیدا کیسے ہوگی؟ اگر بات یہی تھی کہ کسی بھی کالج کا پڑھنے والا، کسی بھی یونیورسٹی کا پڑھنے والا کوئی اسٹوڈنٹ سامنے آ کر کے قیادت کر دیتا تو اتنی زیادہ فکر مندی کی بات نہیں تھی. لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد مولانا قاسم ناناتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کے پیدا کرنے کے لیے ایک مرکز کا قیام وجود میں لایا جائے، ایک مرکز قائم کیا جائے. مرکز قائم ہوگا، علماء پیدا ہوں گے تو اس ملک کی قیادت کریں گے. اور ہوا یہی. مجھے یاد آیا دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحبزادے ہیں مولانا ذوالفقار علی صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ سب سے پہلے طالب علم. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ دارالعلوم خالص مدرسہ ہے تو مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم میرے سامنے قائم ہوا، حضرت الاستاد مولانا ناناتوی نے میرے سامنے قائم کیا، اور میں اس کا پہلا طالب علم ہوں. میں جانتا ہوں کہ دارالعلوم کیوں قائم کیا گیا ہے. کہا دارالعلوم کو اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مجاہدین کم پڑ گئے تھے، اس تعداد کو بڑھانے کے لیے اور محافظین کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم قائم کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو محافظین پیدا ہوں گے، جہاں اس ملک کی تحریک آزادی کی حفاظت کریں گے، وہ قرآن اور حدیث کی بھی حفاظت کریں گے. لہذا کھڑے ہو گئے، اور مولانا قاسم ناناتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم کے نظام کو بدلا، اور یہ کہا کہ اب مدرسہ پہلے انداز سے نہیں چلے گا، کسی امیر، کسی کبیر، کسی رئیس، کسی مالدار کے ذریعے نہیں چلے گا. حضرت نے دارالعلوم کے لیے 8 اصول لکھا ہے، اور اس 8 اصول کے اندر ایک بات یہ ہے کہ جب تک دارالعلوم کی آمدنی غیر مستقل ہوگی، دارالعلوم مستقل ہوگا. جس دن اس کی آمدنی مستقل ہوگی، دارالعلوم غیر مستقل ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ مدرسہ عام مسلمانوں کے چندے سے چلے گا، تاکہ کل ہو کر کے کوئی شخص کھڑا ہو جائے، کوئی ظالم طاقت آ جائے. میں تو کہتا ہوں اگر مولانا قاسم ناناتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نظام نہ چلاتے، عام چندوں سے مدرسے کو جاری نہ کرتے، تو آج اس ملک کی جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، آج ان مدرسوں کے اوپر وہ بینڈ لگا چکی ہوتی کہ جو طاقتیں چندہ دینے والی ہوتی بہت بڑی، ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے اور مدرسے کو بند کر دیتے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اللہ اس درویش کی قبر کو نور سے بھر دے، مولانا قاسم ناناتوی اور اس پوری جماعت کے اکابر کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے. انہوں نے کتنی فراست ایمانی سے کہاں تک دیکھا تھا اور کیا دیکھا تھا. آج دنیا پورے ہندوستان میں کوئی بڑے سے بڑا فرقہ پرست آ جائے، لیکن مدرسوں کو بند کرنا چاہے گا ناممکن بات. وہ کہتے رہیں، چلاتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں. لہذا مولانا قاسم ناناتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظام چلایا کہ ہم مسلمانوں سے چندہ لیں گے اور مسلمانوں سے مدرسہ چلائیں گے. یہیں پہ رک کر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں بہت بڑا نمایاں نام ہے شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ العربی والعجم، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. ہندوستان کے مجاہدین آزادی کی جماعت میں اولین صف میں جو نظر آئیں گے، جن کے نام ان میں سے مولانا
حسین احمد مدنی کا نام بھی ضرور ہوگا. یعنی جن مجاہدین کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اگر مولانا حسین احمد مدنی کا نام آزادی کی جنگ سے نکال دیا جائے گا تو آزادی کی تاریخ ناقص ہو جائے گی. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم میں شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے. اسی دوران نظام حیدرآباد جو انگریزوں کے زیر سایہ ہو چکا تھا، انگریز نے نظام حیدرآباد کو یہ بات کا حکم دیا کہ تم دارالعلوم میں چندہ دیتے ہو. دارالعلوم میں ایک عام آدمی کی طرح وہ چندہ دیا کرتا تھا. کہا تم دارالعلوم میں چندہ دیتے ہو، لہذا دارالعلوم کے محتمم کو لکھو کہ مولانا حسین احمد مدنی کو دارالعلوم سے نکال دے. نظام حیدرآباد نے خط لکھ دیا. دارالعلوم کے محتمم اس زمانے میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. خط آیا. قاری صاحب چونکہ حکیم الاسلام تھے، حکیم الاسلام حقیقتاً حکیم الاسلام تھے، قاری صاحب نے بڑا ہی حکیمانہ جواب دیا. قاری صاحب نے نظام حیدرآباد کو لکھا کہ سنو، مولانا حسین احمد مدنی کو دارالعلوم 6 دن تک دارالعلوم میں روک کر ان سے کتابیں پڑھواتا ہے. یعنی سنیچر سے لے کے جمعرات تک اور جمعرات کی صبح تک مولانا حسین احمد مدنی کتابیں پڑھاتے ہیں. اس کے بعد نکلتے ہیں اور اسی 1 دن یا 1.5 دن میں انگریزوں کے خلاف جو محنت کرتے ہیں اس کا انجام یہ ہے کہ انگریز قریب ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا. لہذا حکیم الاسلام نے لکھا کہ اگر ہم نے دارالعلوم سے ان کو نکال دیا تو انگریز جو 6 سال میں بھاگنے والا ہوگا وہ 6 مہینے میں بھاگ جائے گا. کیوں؟ مولانا مدنی کا ہفتے کا 8 دن لگ جائے گا انگریزوں کے خلاف. لہذا اسی میں غنیمت ہے کہ تم مولانا کو مدرسے میں رہنے دو. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کہیں سے خبر لگ گئی کہ نظام حیدرآباد نے کوئی خط لکھا ہے محتمم صاحب کے نام. حضرت مدنی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں کوئی خط آیا؟ کہا جی اس طرح کا خط آیا. میں نے یہ جواب دیا. قاری صاحب حکیم الاسلام تھے، ان کا جواب حکیمانہ تھا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مجاہد اسلام تھے، ان کا جواب جو مجاہدانہ جواب تھا وہ سنی. حضرت نے کہا کہ نظام حیدرآباد کو آپ خط لکھیے کہ اب تک دارالعلوم کے اندر جو اس نے چندہ دیا ہے اس کی تفصیل بھیجے، اسی دن پورا پیسہ واپس جائے گا اور دارالعلوم میں چندہ دینا بند کر. میرے بھائیوں بزرگوں، وہی دارالعلوم، اسی نصاب کے پڑھے ہوئے مولانا مدنی، اسی نصاب کے پڑھے ہوئے شیخ الہند، گاندھی جی نے کہا تھا، اخبار ہریجن گورکھپور سے نکلتا تھا، اس میں گاندھی جی کا بیان آیا کہ اگر ہندوستان میں 2 شخصیتیں نہ ہوتی تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. ایک تو نام لکھا تھا مولانا محمود حسن دیوبندی کا، دوسرا نام تھا مولانا حسین احمد مدنی کا. میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو معمولی نہ سمجھنا. بقول شفیق جونپوری کہ یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہیں صداقت کے، یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہیں صداقت کے، یہاں سے قصر فرعونی ہلائے جاتے. مدارس اسلامیہ کی تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے. چونکہ علماء اکرام کی ایک جماعت کو آپ نے دعوت دیا ہے، ابھی 2 اہم بزرگ باقی ہیں، ورنہ میں دارالعلوم اور مدارس کی تاریخ سے گفتگو کرتا اور آپ کو بتاتا کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر مدارس کے فضلاء، مدارس کے پڑھانے والے، مدارس کے ذمہ دار، مدارس کو قائم کرنے والوں نے جو کردار ادا کیا ہے، جو نظام چلایا ہے، جو اس ملک کی وفاداری کو پیش کیا ہے، خدا کی قسم کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. دنیا کے سارے تنقید کرنے والے، سارے مفکر، سارے
بڑے بڑے حاضر دماغ دانشور کھڑے ہو جائیں اور مدارس نے جیسے افراد کو پیش کیا ہے اس کے نصف کو نہیں پہنچ سکتے. مدارس کی تاریخ بہت بڑی ہے. لہذا میں مدارس کی تاریخ کے حوالے سے تھوڑی باتیں میں نے عرض کیا ہے. آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے گاؤں کا جو یہ مکتب ہے دینی مکتب، اس دینی مکتب کی آپ حفاظت کیجیے اور اسی نصاب کے ساتھ چلائیے جو نصاب بزرگوں نے دیا ہے کہ یہاں دینیات ضرور پڑھائے جائیں. آج کانوینٹ اسکول اور انگلش اسکول جو کھولے جا رہے ہیں، چاہے کھولنے والے مسلمان ہوں، چاہے کھولنے والے غیر مسلم ہوں، چاہے عیسائی ہوں، ان کے 90% ایسے اسکولوں کا مقصد اپنی جیب کو بھرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے مکتب کی تعلیم کو مضبوط کیجیے. میں خود بہت پریشان کہ ایسے مکاتب، ایسے اسکولوں میں جہاں ڈریس اور فلاں لیکن بچوں کو دینیات میں پیچھے رکھ دیا گیا. میں دوسرے کو کیا بتاؤں، ایک دینی اعتبار سے ایک صاحب نے، ایک مفتی صاحب نے ایک اسکول کھولا اور کھولنے والے مفتی، اور انہوں نے کہا کہ ہم دینیات چلائیں گے. میں نے اپنے بچے کو داخل کر دیا. 4 سال سے وہ بچہ ان کے یہاں پڑھ رہا تھا، لیکن میں نے پوچھا تو ابھی 2 پارے قرآن کریم کے مکمل نہیں. فوراً میں نے وہاں سے نکال دیا. کیا حال ہے؟ حال یہ ہے کہ جب ترقی کے نام پہ بہت آگے بڑھیں گے تو دینیات کو آپ اپنے قدموں سے روک دیں. آج یہی ہو رہا ہے. ان مکاتب کو مضبوط کرو جو مکاتب دینی آپ کے ہاں قائم ہیں. کیوں؟ ان مکاتب کو مضبوط کریں گے تو یہاں انگلش تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کے سینے میں قرآن کریم کو داخل کر دیا جائے گا. ایک زمانہ تھا کہ درجہ 2 تک پہنچنے والا طالب علم قرآن پاک کو مکمل کر لیا کرتا تھا. آج 5 تک پڑھنے والا لڑکا جہاں 800 فیسیں چل رہی ہیں، جہاں پیسے دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بچے قرآن نہیں مکمل کر پا رہے. چونکہ ماڈرن دور ہے، لہذا اس ماڈرن دور میں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، ورنہ اگر آپ کے بچے ضائع ہو گئے تو خدا کی قسم خداوند تعالیٰ آپ کا دامن میدان محشر میں پکڑے گا. آج جو بچے جن کے قلوب سادہ ہیں، ان کے سادہ قلوب پر لا الہ الا اللہ ضرور لکھواؤ. ترقیاتی دور کو بہت زیادہ مت دیکھو. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے. خداوند تعالیٰ اگر چاہے گا تو ایک دور آئے گا کہ مدارس کے علماء کے قدموں میں لا کر کے یہاں کے ارباب حکومت ڈال کے جائے. کیا آپ نے نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ؟ قرآن کو پڑھیے اور بصیرت حاصل کر کے پڑھیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذرا غور سے دیکھو. یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم ایک تو یہ ہوا کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اس کے بعد لا کر کے مصر کے بازار میں بیچے گئے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام پر غلط الزام لگا کر کے 9 سال تک ان کو جیل میں رکھا گیا. لیکن ایک دور آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں جو مصر کا بادشاہ تھا فرعون، جس کا نام ہیکسوس لکھا ہے مورخین نے، اس نے آ کے کہا کہ اے یوسف صرف نام کی دستخط ہماری ہوگی، سارا نظام تمہارے ہاتھ میں ہوگا، سارا نظام تم چلاؤ. کیوں؟ اب نظام اقتدار کو دوسرے لوگ چلانے پر قادر نہیں ہیں. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 بالیاں جو بہت پتلی پتلی بالیاں ہیں اور 7 بالیاں جو موٹی موٹی بالیاں ہیں، یہ جو پتلی بالیاں ہیں ان 7 بالیوں نے موٹی بالیوں کو نگل لیا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس یہ واقعہ گیا، کس کی تعبیر بتا دیں. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتایا
کہ 7 سال جو آئے گا، جن 7 سالوں کے اندر آپ کے ملک کے اندر پیداوار رہے گی، اور اس کے بعد کا 7 سال آئے گا جس میں ملک میں پیداوار نہیں ہوگی، اسی 7 سال کی آمد کو 14 سال آپ کو چلانا پڑے گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے دم ٹھوک کے کہا ہے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نظام اقتدار کو بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی کو دیا اللہ نے، کبھی کسی کو دیا اللہ نے۔ یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس، بہت دن دور نہیں ہے کہ یورپ کے ہاتھ میں اللہ نے اقتدار دیا تھا، اور اب وہ یورپ، وہ امریکہ جن کے ہاتھ میں اقتدار، پوری دنیا کا اقتدار، لیکن وہاں جب ظلم آگے بڑھنے لگا، جب ظلم کی وہ انتہا کرنے لگے، آج اسی یورپ اور امریکہ میں جہاں اسلام کے خلاف اور اسلام کو قدامت پسندی ثابت کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والوں کی جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ یورپ اور امریکہ میں بتائی جا رہی ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ عورتوں نے اسلام نے عورتوں پر بڑا ظلم کیا، لیکن پچھلے تاریخوں کے ریکارڈ کے اعتبار سے پچھلے 5 سالوں میں یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والی 5000 عورتیں اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، دینیات کا مطالعہ کیا، ان کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ یقیناً یہ یورپ اور امریکہ کے لوگ اسلام کا غلط تعارف کرا رہے ہیں، اسلام کا صحیح تعارف یہ۔ میرے بھائیوں، ان مکاتب کی اہمیت کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے 2-4 سال گزرے ہوں گے کہ ایک شخص آیا تھا، باقاعدہ پوری ایک ٹیم آئی تھی امریکہ سے جو پورے ہندوستان کا سروے کر رہی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا زمانہ گزر گیا، اس کے باوجود ابھی مسلمانوں کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں، ابھی ان کی عورتیں نقاب کے ساتھ ہیں، ایک بڑی تعداد الحمدللہ ہماری عورتیں نقاب کے ساتھ نکلتی، کیا وجہ ہے؟ اتنا زمانہ گزر گیا ہے مسلمانوں کی حکومت کو، آخر اب تک کیسے اسلام باقی ہے؟ باقاعدہ جو ریسرچ کیا ہے، ریسرچ کرنے کے بعد جب واپس ہونے لگے تو ایک عالم دین کو پوری رپورٹ بتایا، کہا کہ سنیے مولانا، ہندوستان سے اگر 2 چیزوں کو ختم کر دیا جائے، ایک تو مکاتب دینیہ کو، دوسرے تبلیغی جماعت کو، تو ہندوستان کے اندر اسلام کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ قادر ہے، اللہ کوئی اور شکل پیدا کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی، لیکن ظاہری صورتحال جو ہے ان مکاتب دینیہ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے سینے میں لا الہ الا اللہ لکھا جاتا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ ان کو کسی شعبے میں جانے کے باوجود اس کو ہٹا نہیں پاتے۔ لیکن آپ نے اپنے بچے کو لے جا کر کے کسی کالج، کسی کانوینٹ میں داخل کر دیا تو اس بچے سے فیس تو اچھی لی جائے گی، اس بچے سے کمائی کی جائے گی، ڈریس بدلا جائے گا، لیکن آپ کے بچے کو تعلیم نہیں دی جائے گی۔ اس لیے میں اس گاؤں کے لوگوں سے بہت ہی درد مندانہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے مکتب کو مضبوط کیجئے، اور جتنے لوگ ہیں اور جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں میری آواز کو، وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس سیشن میں جب تعلیم شروع ہوگی تو ہم اپنے بچے کو اسی کوہڈا دینیات کے مکتب میں داخل کریں، ورنہ آج کالجوں سے پڑھے ہوئے بچوں کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ انٹر میں پڑھنے والا بچہ یہ نہیں جانتا کہ خانہ کعبہ کہاں، ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بچہ خانہ کعبہ کو نہیں جان رہا ہے، کل کو وہ بچہ محمد رسول اللہ کو بھی نہیں جانے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مکتب کو مضبوط کیا جائے، اور مکتب کی مضبوطی کے لیے جو آپ کے اساتذہ ہیں،
اولی بات تو یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اچھا اضافہ کیا جائے اور ان کو پابند کیا جائے تاکہ آپ کے بچے ہر صلاحیت کے اعتبار سے مضبوط پیدا ہو۔ کیا وہ بچہ جو ٹائی لگائے گا وہ بچہ پڑھ سکتا ہے، اور وہ بچہ جو کرتا پیجامہ اور ٹوپی کے ساتھ آئے گا وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ یہ تو آپ نے تقسیم کیا ہے، اور یہ تقسیم یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں اس بچے کی اہمیت دی جاتی ہے جو بچہ ٹائی لگا کے گھومتا ہے، اور جو بچہ مکتب میں آ کر کے یسرن القرآن پڑھتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، اس بچے کی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اے مسلمانوں، ملک کے حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں، میں بتا نہیں سکتا کہ صورتحال کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس وقت تم چھوڑ دو دنیا کے کسی اور چیز کو، اللہ کی طاقت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، مساجد سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو، مدارس سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو۔ کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں، کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو اسلام کو تمہارے سینوں سے کھینچ لے۔ آج یہ بچے، آج 3 بچے جن کے سروں پہ دستار باندھی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بچے کوئی معمولی ہیں؟ جی نہیں، ان بچوں کی حیثیت بتاؤں آپ کو۔ کچھ دنوں پہلے عیسائیوں نے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس پروگرام میں بڑا جشن منایا، اور ایک مولانا کو بھی دعوت دیا۔ پوچھا گیا کیسا پروگرام؟ کہا انجیل کا کچھ خاص چیپٹر انہوں نے یاد کر لیا ہے، ہمارے اسکول کے بچوں نے زبانی یاد کر لیا ہے، لہذا اسی کی خوشی میں یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ مولانا نے کہا اچھا، بغل میں ایک مدرسہ تھا، وہاں سے 2-3 بچوں کو بلایا، کہا بیٹے کتنا پارہ پڑھ چکے ہو؟ ایک نے کہا 19 پارہ، تم کتنا پڑھ چکے ہو؟ 30 پارہ۔ کیا چل رہا ہے؟ دور سنا رہا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ آپ کیا تھوڑا سا جز یاد کر لیا ہے، آپ اتنا بڑا جشن منا رہے ہیں؟ ہمارا یہ بچہ پورے قرآن کا حافظ ہے، پورے قرآن کا حافظ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ حفاظت کرتا ہے قرآن کریم کی ان بچوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، کالجوں کے اور یونیورسٹیوں کی اسٹوڈنٹس کے ذریعے نہیں کرتا ہے، ان کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ بچے معمولی نہیں ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، چونکہ ہمارے اکابرین کا بھی بیان ہے، اس لیے بہت دیر تک میں گفتگو نہیں کروں گا۔ انگریزوں نے اس ہندوستان کے اندر ایک نظام چلایا تھا قرآن جلانے کا، کہ قرآن کو جلا دو، کیونکہ جب تک قرآن رہے گا مسلمانوں پر ہم قابض نہیں ہو پائیں گے۔ لہذا پانی پت ایک انگریز قرآن کو جلانے کے لیے گیا تھا۔ پانی پت میں ایک صاحب نے اس کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد کہا کہ ہمارے یہاں کا معمول ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے یہاں کے بچوں سے قرآن سنواتے ہیں۔ وہ انگریز آیا تھا قرآن جلانے کے لیے، اس کی دعوت کیا، اس کے سامنے بھی یہ پروگرام رکھ دیا کہ کیا آپ بھی قرآن سنیں گے؟ اس نے کہا بھئی آپ کے یہاں کا دستور ہے تو ہم بھی قرآن سن لیں گے، لیکن جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کر کے چھوڑیں گے، یعنی ہم قرآن جلانے کے لیے آئے، قرآن جلا کے جائیں گے۔ اس نے کہا میزبان نے کہ تم جو چاہے کرنا، لیکن پہلے قرآن سنو۔ ایک چھوٹا سا بچہ، جیسے ابھی 2 بچے تو بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ انگریز افسر جو اسلحے سے لیس تھا، اس نے بچے کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو، صحیح نہیں پڑھ رہے ہو۔ تو ایک دوسرا بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ غلط ٹوک رہے ہیں، میرا بھائی صحیح پڑھ رہا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ آپ غلط ٹوک رہے ہیں، میرا بھائی صحیح پڑھ رہا ہے۔ وہ انگریز افسر وہاں سے اٹھا اور اس نے کہا کہ اب ہم جا کر کے وائسرائے ہند سے کہیں گے کہ قرآن کے جلانے کا جو نظام آپ نے قائم کیا ہے اس کو بند کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو مدرسوں سے، مسجدوں سے، خانقاہوں سے، گھروں سے نکال کر کے آپ آگ لگا سکتے ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں اللہ کا جو کلام ہے، کون سی طاقت ہے جو آگ لگائے گی؟ اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان معمولی بچوں کو کھڑا کر دیا جن کے سینے میں قرآن پاک ہے۔ لیکن یہیں پہ رک کر کے ایک بات کہوں گا کہ تاریخ میں ایک بات اور لکھی ہے
کہ اس دور میں پانی پت کی سڑکوں پہ جھاڑو لگانے والی عورتیں قرآن کی حافظ ہوا کرتی تھی۔ ایک عورت جھاڑو لگاتے ہوئے دوسری عورت سے ملاقات کرتی تو یہ کہتی کہ بہن تم نے کتنے پارے کی تلاوت کر لیا؟ تو بتاتی کہ میں صبح سے اب تک 20 پارے پڑھ چکی ہوں۔ آج ہماری مائیں بہنیں اگر فیصلہ کر لیں، میں تو کہتا ہوں کسی اصلاح معاشرہ کے جلسے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خواتین اسلام کھڑی ہو جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہمارے بچہ، جو ہمارا بچہ ہماری گود میں تربیت پائے گا، وہ بچہ اسلامی تربیت کے ساتھ تربیت پائے گا، تو انشاءاللہ جیسے کل اس امت کو جنید بغدادی ملے تھے، اس امت کو نظام الدین اولیاء ملے تھے، اس امت کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ملے تھے، آج بھی اس امت کو انہی ماؤں کی گودوں سے یہ ملیں گے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی ایک سفر سے واپس آئے تو اپنی والدہ محترمہ کے پاس بیٹھے، کہا والدہ صاحبہ اس سفر میں بڑی کامیابی رہی اور اتنے لاکھ لوگ میرے ہاتھ پر اسلام لائے، اتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کیا ہے۔ یہ باتیں جب بتائے تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے معین الدین، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، اس میں تو میرا کمال ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ اماں جان یقیناً میں آپ کا نافرمان بیٹا نہیں، لیکن آپ بتائیے کہ آپ کا کمال کیسے ہے؟ محنت میں نے کیا، سفر میں نے کیا، سب کچھ تو میں نے کیا، آپ کہہ رہے میرا کمال ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے جب تک تو میرے پیٹ میں تھا میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں اور پوری تحقیق سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے منہ کے اندر اور میرے شکم کے اندر کوئی ایک لقمہ حرام نہیں، مشکوک بھی نہیں پہنچا ہے۔ اور جب تم کو میں دودھ پلاتی تھی تو باوضو دودھ پلاتی تھی۔ میرے بھائیوں، جب مائیں اس انداز کی ہوں گی تو گود میں پلنے والا بچہ معین الدین چشتی اجمیری ہوگا۔ جب مائیں عریانیت کی طرف آئیں گی اور رنگین موبائل سے فلمیں دیکھیں گی تو آج جو آوارگی پیدا ہو رہی ہے اس سے آگے جائیں۔ اللہ مجھے کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔